بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، الامین کوآپریٹو سوسائٹی اور سینٹر فار آبجیکٹو اسٹڈیز کی دعوت پر مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے بنگلور میں سن 1995 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو 6 خطبات دیے تھے انہیں اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ خطبات urduaudio.com پر بھی دستیاب ہیں۔ سماعت فرمائیے مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے خطاب عبادات نبوی کا پہلا حصہ۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، ابھی تھوڑے ہی عرصے پہلے خطبات الامین کے سلسلے میں آپ کے اس شہر میں حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور اب خطبات بنگلور کے عنوان سے سینٹر آف آبجیکٹو اسٹڈیز کی دعوت پر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ وہ حاضری بھی حضور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تھی، اور یہ حاضری بھی اسی نسبت گرامی کی بنیاد پر ہے۔ یہ نسبت فی نفسی ہی خود اتنی عزیز اور اتنی محبوب اور اتنی دلکش ہے کہ بس اس کا حوالہ ہی کافی ہے۔ اس حوالے سے انسان محبت کی زنجیر میں بند کر نہ معلوم کہاں کہاں جا سکتا ہے۔ آج کی یہ مجلس، جس کے بعد 2 مجلسیں انشاءاللہ اور ہوں گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 3 گوشوں سے متعلق ہیں۔ پہلا گوشہ عبادات نبوی کا، اور دوسرا غزوات نبوی کا، اور تیسرا دعوت و تبلیغ نبوی کا۔ یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلو اس قدر ہیں، اور اس گلدستے کے پھول اتنے ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ استقصاء اور احصاء کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس اللہ جو علام الغیوب والشہادہ ہے وہ جانتا ہے، اور اس نے جتنا اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اتنا اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ میرے بزرگوں، آج کی اس نشست کا موضوع عبادات نبوی ہے۔ عبادات نبوی ایک ایسا محبوب اور ایسا پسندیدہ اور ایسا مؤثر اور ایسا دلکش موضوع ہے کہ اس موضوع پر انسان جب غور کرنا شروع کرتا ہے اور اس موضوع سے متعلق قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے تو کھو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، کیفیت استغراق طاری ہو جاتی ہے۔
اور پھر اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اور قرآن پاک میں بیان کردہ فرمودات اور احکام کو برتنے کی شکلیں دیکھتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں گم ہو جاتا ہے۔ عبادت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں خدا تعالی نے بڑی محبوبیت ڈال دی ہے۔ یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو عبد و معبود کے رشتے اتنے جاندار ہو کر اور اتنے مؤثر ہو کر نمایاں ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی رشتے مالک و مملوک اور حاکم و محکوم اور ساجد و مسجود کے درمیان ہیں، ان تمام رشتوں میں سب سے زیادہ نفیس رشتہ اور سب سے زیادہ محبوب رشتہ اور سب سے زیادہ اللہ کو پسند رشتہ عبدیت ہے اور رشتہ عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ بلند و بالا تر ہستی ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں وہ ایک اللہ کا ایسا شاہکار ہے کہ جیسا شاہکار خداوند قدوس نے اپنی مشیت ہی کی بنیاد پر نہ پہلے بنایا نہ بعد میں بنایا اور نہ کبھی آئندہ بنانے کا فیصلہ الہی ہے۔ خدا تعالی نے اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جس مقام پر فائز فرمایا وہ مقام خدا ہی کی مشیت کی بنیاد پر نہ پہلے کسی کو دیا گیا نہ بعد میں کسی کو دیا جائے گا، لیکن یہ مقام بلند جو خداوند قدوس نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس کا جب بھی خدا تعالی محبوبیت اور مقبولیت کے لب و لہجے میں تذکرہ فرماتا ہے تو خدا تعالی کی لغت میں اور خدا کی قاموس میں اور خدا کی ڈکشنری میں جو سب سے زیادہ وسیع اور عظیم اور عمیق ڈکشنری ہے، عبد کے علاوہ اور کوئی لفظ ملتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن مقامات پر بہت ہی بلندی کے ساتھ تذکرہ فرمایا گیا ہے، جہاں آپ کے عالی مقامات ذکر فرمائے گئے ہیں، وہاں آپ کے اوصاف میں سے کوئی وصف سوائے عبد کے اختیار نہیں کیا گیا۔ طائف سے مظلومانہ واپسی کے بعد جب دنیا میں خوب آپ کو دبایا گیا تھا، کچلا گیا تھا اور اللہ کا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب اس مظلوم و ستم رسیدہ نبی کو کعبہ مقدسہ کی دیوار کے سائے سے اٹھایا جائے گا اور اتنا اٹھایا جائے گا کہ فرشتے بھی اس کی بلندی کو تکتے رہ جائیں گے اور ساری کائنات اس بلندی پر رش کرتی رہ جائے گی۔ جب خدا تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا تھا اور اس فیصلے پر پھر عمل ہوا تھا اور ایک آسمان سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک خدا تعالی نے اپنے آخری نبی کو بلند کیا تھا، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچایا تھا، پھر خدا تعالی نے شرف ہم کلامی سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس واقعے کا جب قرآن پاک کی سورۃ الاسراء کے آغاز میں تذکرہ فرمایا گیا تو یوں فرمایا گیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی گئی، اس سرزمین کی طرف کہ جو مبارک سرزمین ہے، جس کا ماحول مبارک، جس کا اندرون مبارک اور جس کا بیرون مبارک ہے، اور ہم اس لیے لے گئے تھے کہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھا دیں۔ اس موقع پر جو اسراء اور معراج کا موقع ہے،
خدا تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات طیبہ میں سے اور آپ کے بہترین اور محمود القاب میں سے جس لقب سے نوازا ہے وہ لقب عبد کا ہے، اور عبد عبادت ہی سے بنا ہے۔ عبد کے معنی بندے کے، عبد کے معنی غلام کے، عبد کے معنی محبوب کے، عبد کے معنی محب کے، عبد کے معنی فانی فی اللہ کے، عبد کے معنی خدا تعالی میں مستغرق اور محو انسان کے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کر گئی۔ اور اسی طرح جب پھر مزید اس کی تفصیلات ذکر فرمائی گئی تو فرمایا گیا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ خدا تعالی نے معراج کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کو بلند کیا گیا یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، جبرائیل امین بھی قاب قوسین ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے عبد کی طرف انہوں نے پیام منتقل کیا، جو پیام بھی منتقل کیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ ان مقامات پر احمد اور حامد اور محمود اور محمد اور ان جیسے بے شمار الفاظ استعمال ہو سکتے تھے، تعریف کے الفاظ، ثناخوانی کے الفاظ، آپ کے کمالات کو بیان کرنے والے الفاظ، لیکن جب آپ کے کمالات کی منتہا یہ ہے کہ عبدیت کے مقام پر فائز ہو جائیں تو پھر اس سے زیادہ اور کیا ہے جس کو خدا تعالی بیان فرمائے؟ تو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو محبوب لفظ تھا وہ لفظ عبد تھا، لہذا اسے یہاں پر استعمال کیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اللہ نے اپنے بندے کی طرف، یہ جبرائیل امین نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی، جو بھی وحی کی، پیام منتقل کیا، جو بھی پیام منتقل کیا جس کو اللہ جانتا ہے، جبرائیل امین جانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اسی طرح خدا تعالی جب انسانوں پر پیار فرماتا ہے اور اپنی محبت ان پر نچھاور کرتا ہے اور ان کے ساتھ خصوصی تعلق ظاہر فرمانا چاہتا ہے، ان کی محبوبیت اور مقبولیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، تو ان کی صفات میں سے سب سے زیادہ بہترین اور محبوب صفت عباد کا انتخاب فرماتا ہے، اور یوں فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب خدا تعالی گنہگاروں پر، مجرموں پر، خطاکاروں پر اپنی رحمت نچھاور کرنا چاہتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے انسانوں مایوس مت ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے اور میری مغفرت کا دامن بڑا وسیع ہے، تو یوں کہتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور زیادتی کی، خطائیں کی، جرائم کیے اور گناہ کیے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تمام گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو جب مغفرت گناہ کا تذکرہ کرنا مقصود تھا اور رحمت کا تذکرہ کرنا مقصود تھا اور بندوں سے محبت کا اظہار کرنا مقصود تھا، تو اس کے لیے خدا تعالی نے یا عبادی کے الفاظ استعمال فرمائے۔ قرآن پاک کے یہ نصوص اور ان جیسے ملتے جلتے دوسرے نصوص اور آیات کریمہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارا اور ہمارے پروردگار کا سب سے زیادہ محکم رشتہ اور سب سے زیادہ پسندیدہ رشتہ اور خدا کے نزدیک محبوب رشتہ عبدیت اور معبودیت ہے۔ یہی رشتہ ہے کہ جس کی خاطر خدا تعالی نے انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔
اور ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے عبد بن جائیں. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، وہ میرے غلام بن کے رہیں، میری تابع داری کریں اور میرے سامنے جھکنے والے بن جائیں. مقصد تخلیق یہی بتایا گیا ہے. اور جب انسان کا مقصد تخلیق اور جنات کا مقصد تخلیق یہ ٹھہرا تو اس مقصد تخلیق کو جو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزیز ہوگا. پوری انسانیت میں اس پہلو سے سب سے زیادہ عزیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خدا تعالی نے جب ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور جب اذان میں ان کا نام اپنے نام کے ساتھ پکروایا اور اس کا اعلان کروایا تو یوں کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہیں یوں فرمایا کہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تحیات میں بیٹھنے کے وقت جب نماز کے قاعدے میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کے اختتام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہیں عبدیت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مربوط کیا تو اس حیثیت سے کہ وہ میرے رسول بھی ہیں اور میرے عبد بھی ہیں. یہ دونوں رشتے ہیں، عبد پہلے ہیں، رسول بعد میں ہے. لیکن چونکہ انسانوں کو جب مخاطب کیا جا رہا ہے تو خدا اور انسانوں کے درمیان ان کی حیثیت چونکہ ایک واسطے کی ہے، وہ پیام الہی منتقل کرنے والے ہیں، تو رسالت کی حیثیت کو پہلے ذکر فرما دیا گیا اور عبدیت کی حیثیت کو یہاں پر بعد میں ذکر فرمایا گیا. لیکن اصلاً آپ پہلے عبد ہیں، جس وقت سے وجود میں آئے عبد تھے، جوان ہوئے تو عبد رہے اور نبی بنے تو عبد رہے اور پھر اسی سلسلے پر قائم رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے منتقل ہوئے اور ملائے اعلیٰ سے جا کر مل گئے. جس آیت کریمہ کے ایک حصے کو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں پڑھا تھا اس میں فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبدیت میں لگے رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے. الیقین سے مراد یہاں آخری گھڑی ہے جو آنی ہی آنی ہے، جس کے بارے میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ہر انسان کی موت کا وقت آنا ہے. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہنا یہاں تک کہ یقین کا وہ آخری مرحلہ آ جائے، یعنی وہ گھڑی آ جائے جو قطعی ہے، حتمی ہے اور یقینی ہے، جس میں تار حیات ٹوٹ جاتا ہے اور عالم ناسوتی سے انسان منتقل ہو کر عالم لاہوتی میں چلا جاتا ہے، یا اس عالم سے منتقل ہو کر ایک دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا تو اس طرح سے اور اسی طرح پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا فرمایا اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم عذاب الہی سے بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے محفوظ ہو جاؤ. جو حکم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا وہی بواسطہ نبی پوری انسانیت کی طرف بھی منتقل کیا گیا ہے. تو یہ عبادت کیا ہے؟ عبادات نبوی کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ عبادت کے لفظ کی تشریح لغوی بھی ہمیں معلوم ہو جائے اور عبادت کی اصطلاحی تشریح بھی معلوم ہو جائے، اور پھر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی کیا شکلیں پیش فرمائیں اور عبادت کے کیا حقائق پیش فرمائے، عبادت کی آپ نے کس طرح عملی تشریح فرمائی ہے، تاکہ پھر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتے ہوئے امت بھی پھر عبادت کی انہی شکلوں کو اور انہی حقیقتوں کو اپنا لے.
عبادت کا لفظ خالص عربی لفظ ہے. یہ لفظ اسلام سے پہلے بھی استعمال ہوتا تھا. جاہلیت کے زمانے میں بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا تھا. عبد کے معنی غلام کے ہوتے تھے, بندے کے ہوتے تھے, اور طریق معبد کے معنی یہ ہوتے تھے کہ وہ راستہ جو پٹایا اور ہموار راستہ ہے جس پر خوب چلا جاتا ہے. بعیر معبد اس اونٹ کو کہتے تھے جس کو خدمت میں استعمال کیا جائے, خوب سدھا لیا جائے اور اس کو آمادہ خدمت کر دیا جائے. اور یہیں سے عبادت کے اندر معنی پیدا ہوئے عجز اور فروتنی اور انکسار کے, اور غایت درجے کی ذلت کو اور پستی کو اختیار کرنے کے. عبادت کا یہ لفظ جو لغت میں یہ مفہوم رکھتا ہے, جب شریعت میں منتقل ہوا تو وہاں پر اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اقصى غایت الخضوع والتذلل للہ تبارک و تعالی, آخری درجے کی عاجزی, انکسار اور فروتنی اور ذلت اور پستی جو اللہ کے لیے اختیار کی جائے. عبادت کا یہ وہ مفہوم ہے جس کو محقق مفسرین بیان کرتے چلے آ رہے ہیں, خواہ علامہ زمخشری ہو جن کی تفسیر الکشاف ہے, یا علامہ ابن کثیر ہو جن کی مشہور تفسیر ابن کثیر کے نام سے ہے, یا علامہ آلوسی ہوں جو روح المعانی کے مصنف ہیں, یا متقدم یا متوسط یا متاخر مفسرین ہوں, سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ عبادت کے معنی غایت الخضوع اور غایت التذلل کے ہوتے ہیں. آخری درجے کی, انتہائی درجے کی مسکنت اور بیچارگی اور ذلت اختیار کرنا اللہ کے سامنے. اور علامہ آلوسی نے یہ فرمایا کہ چونکہ عبادت کے جب معنی ہی یہ طے پائے کہ آخری درجے کی بندگی اور آخری درجے کا خضوع اور انقیاد, تو یہ اللہ ہی کے لیے اس کا استحقاق ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور اس کا مستحق نہیں ہے. اس لیے عبادت کا تعلق بھی صرف اللہ کی ذات سے ہے, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور اس عبادت کا اور اس درجے انکسار و فروتنی کا مستحق نہیں ہے. عبادت کا یہ جو مفہوم مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے, فی الحقیقت یہ قرآن پاک کی آیات سے ہی ماخوذ ہے. قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے, اور جو پورے قرآن پاک کے خلاصے پر مشتمل ہے, بلکہ وہ مقدمہ قرآن ہے اور تمہید قرآن ہے. مضامین قرآن کو اس سورہ پاک میں اس طرح سے بند کر دیا گیا ہے جیسے دریا کو کوزے میں. اس سورہ میں بندے کی زبان سے یوں کہلوایا گیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے پروردگار, اے مالک, ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. نعبد جو عبادت ہی سے جمع متکلم کا صیغہ ہے, اس میں اس مفہوم کو ادا کروایا گیا ہے بندوں کی زبان سے کہ اے اللہ, اے رب کائنات اور اے مالک, ہم تیرے سامنے ایک عاجز غلام کی حیثیت سے ہیں اور تیری بندگی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالتے ہیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات متعین فرما دی تھی کہ انسانوں کی اور جنوں کی تخلیق ہی اسی مقصد کی خاطر ہو رہی ہے کہ وہ میرے بندے بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. اس سے یہ بات صاف معلوم ہو گئی کہ عبادت کے معنی ہے مکمل اطاعت اور مطلق اطاعت کے, مکمل طریقے پر اللہ کے سامنے جھک جانے اور سپر ڈال دینے کے, اللہ سے مکمل صلح کر لینے کے, کہ نافرمانی اور بغاوت و سرکشی کا کوئی شنہ بھی باقی نہ رہ جائے. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جائے جو مالک اور مملوک اور حاکم اور محکوم کا ہوتا ہے, اور طالب اور مطلوب اور ساجد و مسجود کا ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محب اور محبوب کا ہوتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عبادت کے لفظ میں غایت خضوع کے ساتھ ساتھ غایت محبت بھی ہے, یعنی اللہ کی اطاعت بے پناہ محبت کے جذبے سے,
اللہ کی اطاعت صرف اس حیثیت سے نہیں کہ وہ ایک جبار حاکم ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ اس کی گرفت بڑی سخت ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو بس وہ ناراض ہو جائے گا، صرف اس حیثیت سے نہیں کہ خدا تعالی دست تصرف و اختیار رکھتا ہے اور اس کائنات میں مالکانہ حقوق اسی کے ہیں، اس لیے چار و ناچار ہم اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہیں، بلکہ اس سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت کی خاطر اللہ سے بندے کا جو تعلق ہونا چاہیے، اور اللہ نے اپنی محبت اس کی فطرت میں جو ڈالی ہے اور محبت کا بیج اس کی فطرت کی زمین میں جو بویا گیا ہے، اس کی بنیاد پر خدا تعالی سے لو لگائی جائے اور اس سے محبت کی بنیاد پر اس کے سامنے سر جھکایا جائے، یہ ہے عبادت کا سچ اور عبادت کی روح اور عبادت کی جان۔ تو عبادت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کی جائے جبر و قہر کے ماحول میں، مجبوری کے ماحول میں۔ اگر خالصتاً مجبوری کے ماحول میں اللہ کی بندگی ہو رہی ہے تو وہ عبادت نہیں ہے بلکہ محکومیت ہے، وہ صرف مملوکیت ہے، اور اللہ صرف حاکم نہیں اور صرف مالک نہیں اور صرف عامر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ معبود بھی ہے، اور جب وہ معبود بھی ہے اور الہ بھی ہے تو پھر وہ محبوب بھی ہے، کیونکہ الہ کے جو معنی ہیں ان میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ خدا تعالی کی ذات ایسی ہے جس کی طرف بندے کشش محسوس کرتے ہیں، اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو اور اگر اس کا واسطہ نہ ہو، اس کا رشتہ نہ ہو تو انسان جنون کا شکار ہو جائے، انسان گریبان پھاڑ لے اور انسان دیوانے ہو جائے اور خودکشی پر آمادہ ہو جائے۔ وہ ماحول، وہ معاشرہ جو محروم خدا ہوتا ہے، وہ معاشرہ کے مافوق الاثر، مافوق البشر ہستی کا، اور ایک ایسی ہستی کا کہ جس کے بارے میں الہ والے تصورات دل و دماغ میں رچے بسے ہوئے ہوں، اگر ایسی کسی ہستی کا تصور نہیں ہے، خالصتاً مادی اور ملحدانہ زندگی ہے، تو اکثر و بیشتر یہ زندگی ایسی قاتل بن جاتی ہے کہ انسان خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کے مال و منال اور ہر طرح کے وسائل ہونے کے باوجود وہ دل کا چین اور دل کی راحت نہیں پاتا۔ قرآن پاک میں اس حقیقت پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے فرمایا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو طمانینت اور سکینت نصیب ہوتی ہے۔ تو دل کی یہ طمانینت اور دل کی یہ سکینت اور دل میں خاص قسم کی کیفیت جو محبت اور خشیت کے آمیزے سے تیار ہوئی ہو، اس کے بغیر انسان کی زندگی اجیرن ہے اور پھیکی ہے، انسان کی زندگی چوب خشک کی طرح ہے جس میں نہ تراوٹ ہے، نہ لذت ہے، نہ شادابی ہے، نہ سرسبزی ہے۔ جو لوگ اس زندگی کا تجربہ کر کے اس زندگی میں آتے ہیں انہیں اس کی صحیح قدر کا احساس ہوتا ہے، اور جو اسی زندگی میں رہتے ہیں اور ان کو ایک ہی تجربہ ہوتا ہے، بسا اوقات اس حقیقت پر نگاہ ڈالنے سے اور اس پر غور کرنے سے وہ محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو خدا تعالی اور بندے کے درمیان یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جو فطری ہے۔ خدا تعالی نے فرمایا کہ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم، اللہ کی بنائی ہوئی وہ فطرت جس کے مطابق خدا تعالی نے انسانوں کو وجود بخشا ہے، اس فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس فطرت میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، اور وہ فی الحقیقت راست اور درست دین ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے جس کا جذبہ خدا تعالی نے فطری طور پر انسان کے قلب میں ڈالا ہے۔ بس انسان کبھی کبھی اس کی پہچان نہیں کر پاتا تو اس جذبے کا رخ کسی اور ذات کی طرف موڑ دیتا ہے، کبھی وہ اس جذبے کا رخ کسی ایسی شکل کی طرف موڑ دیتا ہے جو اسی کے ہاتھ کی تراشی ہوئی اور بنائی ہوئی ہوتی ہے، کبھی پتھر کی کوئی مورتی ہوتی ہے، کبھی لوہے اور پیتل یا کسی دھات کی بنائی ہوئی کوئی شکل ہوتی ہے، کبھی ذہن میں وہ اپنے ایک تصور قائم کر لیتا ہے ایک ایسی ہستی کا جو اس سے بالا تر ہے اور جس کے سامنے اسے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے، لہذا اس کے سامنے پھر وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ انسان کی فطرت میں عاجزی بھی رکھی گئی ہے اور تکبر کی بیماری بھی رکھی گئی ہے۔ وہ کسی وقت تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو کسی ایک سے ہٹتا ہے،
لیکن وہی متکبر کسی دوسرے کے سامنے پھر جھکنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے اور گرتا بھی ہے، کیونکہ اس کی فطرت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرف جھکاؤ اختیار کرے۔ خدا تعالی جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اس کائنات کا معبود ہے، اور یہ تعلق عبادت صرف ہمارے درمیان یعنی انسانوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق اللہ اور جمادات کے درمیان بھی ہے، اور نباتات اور اللہ کے درمیان بھی ہے، اور اللہ اور حیوانات کے درمیان بھی ہے، بلکہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے، جس کو یوں فرمایا گیا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اس کی مطیع و فرما بردار ہیں، اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور اس کے خوف سے گویا کہ لرزہ برندام ہے۔ کہیں فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، لیکن اے انسانوں تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ یہ خطا تمہاری ہے اور یہ تمہاری عقل کی محدودیت ہے کہ تم ان کی تسبیح کو، ان کی حمد و ثنا کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ تم چیونٹی کی بولی نہیں سمجھتے تو یہ تمہاری عقل اور تمہاری فہم کی محدودیت۔ تم پرندوں کی چہچہاہٹ کے اندر تسبیح کے زمزموں کو اگر سمجھ نہیں پا رہے ہو تو یہ تمہاری محدودیت ہے اور تمہارے علم کی کمی ہے، ورنہ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خدا تعالی کی تسبیح کے زمزمے اور گیت نہ گا رہی ہو، خواہ پھولوں کی خوشبو ہو یا دریاؤں کی موجیں ہوں یا ہواؤں کی لہریں ہوں یا پرندوں کے چہچہے ہوں یا بلبلوں کے نغمے ہوں۔ سننے والے کان اور اگر دل کی حقیقت سے ان کا رابطہ ہے تو سنتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، جس کی تخلیق میں کہیں کوئی کمی اور کمزوری نہیں اور اس کی ذات ہی بس قابل تعریف ہے۔ الحمدللہ اور سبحان اللہ کی یہ صدائیں جس طرح کسی دوسری زبان بولنے والے کے بول کو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی واسطے کی، کسی ٹرانسلیٹر کی، جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی آوازیں ہم سنتے ہیں، اس کی زبان کی اور ہونٹ کی حرکتوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بول ہمارے کان میں اس طرح سے آتے ہیں کہ جیسے کچھ آوازیں ٹکرا رہی ہیں، کچھ مخلوط قسم کی آوازیں اور بول ہوں۔ جب انسان اپنے ہی ابنائے جنس کی آوازیں نہیں سمجھ پاتا، اس لیے کہ اس کی زبان اور ان کی زبان میں پردے حائل ہیں، دیواریں حائل ہیں، زبانوں کے اختلاف کا یہ نتیجہ ہے، تو ظاہر ہے کہ زبان خاموشی سے جو تسبیح خدا میں مشغول ہیں، کون ہے جو ان کی اس زبان کو سمجھ سکے گا؟ اور جو اپنی اس زبان میں کہ جو انسانی زبان سے بھی ماورا ہے، اللہ کے سلسلے میں محو تسبیح ہے، کون ان کی تسبیح کو سمجھ سکے گا؟ یہ کہنا خدا تعالیٰ کا کتنا برحق ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہی ہو، لیکن تم ہی اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ یہ تو رشتہ ہے وہ کہ جو اللہ نے اپنی اس کائنات کے درمیان اور اپنے درمیان قائم فرمایا، اور اس کے بعد پھر اسی رشتے کو عقل، دماغ اور دل اور جسم کے حوالوں کے ساتھ انسان کے سپرد کیا کہ انسان اس رشتے کو تازہ کرے ان تمام پہلوؤں کے ساتھ، اور وہ اللہ تعالی سے ایک ایسا رابطہ قائم کر لے کہ بس وہ عبد بن جائے اور خدا تعالی کو معبود حقیقی مانے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، وہ اسی رشتے کو استوار کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ان کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ دو کام تھے جو انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو سونپے، اور پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کا جب دور آیا تو سب سے پہلے تو خدا تعالی نے آپ کو یہ کہہ کر مخاطب فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ خدا تعالی نے یوں مخاطب فرمایا
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے رات میں اللہ کے حضور کھڑے رہا کرو، عبادت کیا کرو رات میں، بس تھوڑا حصہ رات کا چھوڑ کر اکثر شب میں خدا تعالی کے حضور میں مشغول عبادت رہا کرو۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی آدھی رات تک خدا کے حضور میں کھڑے رہو، یا اس سے کچھ کمی کر دو، او زد علیہ، یا اس میں اضافہ کر دو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب تمہارے اوپر بھاری بول نازل کرنے والے ہیں، ایک بھاری کلام تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے، اور اس بھاری کلام کو اٹھانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ رات کو تم خدا تعالی سے لو لگاؤ اور خدا تعالی کے حضور کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اس سے دعا مانگو اور اس سے قوت حاصل کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ جب یہ مدد تم حاصل کرو گے، یہ کمک حاصل کرو گے، تو دن کے کام میں، دن کی دعوت اور تبلیغ میں، دن کے مجاہدے میں تم کو اللہ تعالی کی طرف سے نصرت اور تائید بہم پہنچائی جاتی رہے گی۔ عبادات کا جہاں تک تعلق ہے، لغوی طور پر اس کے معنی کی طرف اشارہ کیا گیا، اصطلاحی اس کے معنی ذکر کیے گئے، اور جب اس کے اصطلاح شریعت میں معنی بیان کیے گئے تو یہ بات آپ کے سامنے کھل کر آ گئی کہ اللہ تعالی کے ساتھ بندگی کا اور اطاعت کا اور خضوع اور انقیاد کا اور محبت کا رشتہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور جب یہ رشتہ عبادت ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جتنے بھی احکامات آئے ہیں، اللہ کے جتنے بھی فرامین ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جتنے گوشے ہیں، اسوہ نبوی کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں اور اس کے جتنے بھی حصے اور جزیات ہیں، وہ سب کے سب عبادت ہی کے حصے اور عبادت ہی کی تفصیلات ہیں۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، خدمت خلق بھی عبادت ہے، علم بھی عبادت ہے، تعلم اور تعلیم بھی عبادت ہے، صالح تمدن بھی عبادت ہے، اچھی تہذیب بھی عبادت ہے، اخلاق عالیہ بھی عبادت ہے، اور بہترین معاشرت بھی عبادت ہے، حسن معاملات بھی عبادت ہے، اچھی سیاست جس کے ذریعے سے ایک تعمیری معاشرہ وجود میں لایا جائے اور ایک نہایت متمدن ملک وجود میں آئے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو کون سا ایسا شعبہ زندگی ہے جو عبادت میں داخل نہ ہو؟ پوری زندگی عبادت کے چوکھٹے میں کسی ہوئی ہے، اور عبادت سے جو عمل بھی باہر نکلا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمانی ہے، سرکشی ہے اور بغاوت ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق جب اطاعت کا قائم ہو گیا اور ہم نے اللہ سے یہ عرض کر دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور کسی کی بندگی نہیں کرتے، کسی کی غلامی نہیں کرتے، ہم کسی اور نظام کی تابع داری نہیں کرتے، تیرے ہی فرمان کو قبول کرتے ہیں، تو یہ اقرار پوری زندگی سے متعلق ہے، زندگی کے صرف کسی ایک گوشے سے متعلق نہیں۔ اور اسی طرح وہ آیت کریمہ جو پہلے ذکر کی گئی جس میں مقصد تخلیق بیان کیا گیا، اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ نماز اور روزہ وغیرہ عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف نماز کے لیے اور صرف روزے اور زکوٰۃ و حج کے لیے پیدا کیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ معاشرتی کام اور اخلاقی اور معاملاتی زندگی اور تہذیب و تمدن کے بہت سے پہلو اگر انسان اختیار کرتا ہے تو وہ مقصد تخلیق سے ہٹا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ عبادت کو ترک کر رہا ہے اور اس مقصد کو چھوڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہے، اور یہ مراد کیسے ہو جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ کل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سبحان اللہ کہنا بھی عبادت ہے،
ایک تقرب الہی کا کام ہے. الحمدللہ کہنا بھی عبادت، لا الہ الا اللہ بھی عبادت، اللہ اکبر بھی عبادت، اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی عبادت، راستے میں کسی پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دینا کہ کوئی اسے تکلیف نہ اٹھائے، یہ بھی ایک عبادت. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو وسیع کرتے ہوئے یہ تک فرمایا کہ اگر تم حسن معاشرت کی بنیاد پر اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ دو، حسن تعلق، حسن معاملت، حسن خلق کی وجہ سے اور اچھی نیت کے ساتھ، تو یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی ایک اجر والا کام ہے. یہ بھی ایک ایسا کام ہے جس پر خدا تعالی کی طرف سے ثواب ملتا ہے. اسلام نے عبادت کا جو نظام عطا کیا ہے وہ بڑا ہی ہمگیر ہے، لیکن آج کل، اور آج ہی کل نہیں، بہت پہلے سے عبادت کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو چند خاص مراسم عبودیت، چند خاص شعائر، چند خاص شکلیں اور ہیئتیں عبادت شمار کی جاتی ہیں. یہ بات اصلاً پیدا ہوئی ہے فقہی کتابوں کی تقسیم سے. احادیث کی کتابیں جب آپ دیکھیں گے، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن الترمذی، سنن النسائی وغیرہ، تو وہاں یہ دیکھیں گے کہ ترتیب یوں ہے کہ کتاب الایمان، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب البیوع، کتاب المعاملات، کتاب المساقات وغیرہ وغیرہ. یعنی جتنے بھی دین کے شعبے ہیں سب کو اس حیثیت سے ذکر کیا گیا کہ نماز کا باب، روزے کا باب، حج کا باب، زکوٰۃ کا باب، اور طلاق کا باب، اور نکاح کا باب. یعنی ایک ایک چیپٹر ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. وہاں اس طرح سے تقسیم نہیں ملے گی کہ کتاب العبادات اور کتاب الاجتماع اور کتاب المعاملات اور کتاب السیاسات، اس طرح کی تقسیم نہیں ملے گی کہ عبادت کوئی الگ شے ہے اور معاملات اور معاشرت الگ شے ہے. لیکن فقہاء کرام نے آسانی کی خاطر مضامین کی کلاسیفیکیشن کے لیے، ان کی تقسیم کے لیے کچھ اصطلاحی الفاظ استعمال کیے. تو وہ اللہ کے احکام و فرامین جن کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان ایسے رشتے سے ہے کہ جس رشتے میں انسان حائل نہیں ہوتے ہیں، اور جب انسان منقطع ہو کر خدا تعالی سے محو گفتگو ہوتا ہے، خدا سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اور اس کا تعلق اس وقت مع اللہ قائم ہوتا ہے، اس وقت اساس اس حکم کی یہ ہوتی ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان کا جو مخفی رابطہ ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر کیا جائے. ایسی تمام چیزوں کو عبادات میں شمار کر لیا گیا. اور وہ تمام احکام الہی، فرامین الہی جن کا تعلق زندگی میں انٹریکشن سے ہے، لوگوں کے درمیان اختلاط سے ہے، ایک معاشرے اور سوسائٹی سے ہے، فرد کا فرد سے تعلق، فرد کا جماعت سے تعلق، فرد کا کنبے سے تعلق، فرد کا ملک سے تعلق، اس طرح کے معاملات کو پھر معاشرت اور معاملات اور اخلاق وغیرہ سے تعبیر کر دیا گیا. تو یہ ایک تقسیم ہے فقہی نوعیت کی، سمجھانے کے لیے، نہ کہ یہ کہ دین میں عبادات الگ ہیں اور معاملات الگ ہیں، وہ عبادات نہیں ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ تصور درست نہیں. لیکن اب لفظ عبادات جب اس خاص مفہوم میں بولا جاتا ہے تو اس میں سر فہرست صلاۃ، جسے ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں، زکوٰۃ، صوم جسے ہم روزہ کہتے ہیں، حج، تلاوت، ذکر اور دعا وغیرہ وغیرہ، قربانی، نذر، اس طرح کے اعمال عبادات کی فہرست میں آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے تو سب سے پہلے جس عمل کی آپ کو دعوت دی گئی، جو عمل آپ پر لازم قرار دیا گیا، وہ یہی عمل صلاۃ تھا. اور صلاۃ کا لفظ خصوصیت کے ساتھ اس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ نماز کا لفظ اس کی ترجمانی نہیں کرتا ہے. یہ لفظ اگرچہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری زبان میں رائج ہو چکا ہے، لیکن نماز کا وہ مفہوم نہیں ہے جو صلاۃ کا ہے. صلاۃ کے اصل معنی دعا کے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الدعاء مخ العبادہ،
دعا عبادت کا مغز ہے. تو نماز جس کو قرآن پاک اور حدیث نبوی میں الصلاۃ کہا گیا ہے، اس کا مغز اور اس کی روح فی الحقیقت دعا اور تضرع کی کیفیت ہے. اللہ سے بندے کا وہ تعلق جو دعائیہ جملوں کے ذریعے ہوتا ہے اور جو کیفیت دعا کے ذریعے ہوتا ہے، وہ تعلق اصلاً مقصود ہے. یعنی کیونکہ دعا میں طلب ظاہر ہوتی ہے، دعا میں مسکنت ظاہر ہوتی ہے، دعا میں عاجزی کا ظہور ہوتا ہے، دعا میں فقر و احتیاج کا ظہور ہوتا ہے. دعا کے ذریعے انسان اپنی بے کسی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کو یہ صفات انسان کے سب سے زیادہ پسند ہے. لہذا دعا عبادت کا جوہر اور اس کا عطر اور اس کا سطح ہے. تو الصلاۃ کے معنی اصلاً دعا کے ہیں. شریعت نے اسی لفظ کو عربک لٹریچر سے ایک ایسے عمل کے لیے منتخب کیا ہے جس عمل میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعدہ بھی ہے، قراءت بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں اور بعض دیگر اعمال ہیں. اس پورے مجموعے کے لیے صلاۃ کے لفظ کو منتخب کیا گیا ہے جو اس کا سرنامہ اور عنوان ہے اور جو ساتھ ساتھ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس کے ہر پہلو میں اور ہر حصے میں جاری و ساری. اس حیثیت کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ اگر ارکان صلاۃ کے پورے کیے جاتے ہیں تو وہ صلاۃ ہے، اور اگر اس کیفیت کے ساتھ ارکان پورے نہیں کیے جاتے ہیں تو وہ صلاۃ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از نبوت سب سے پہلے حکم صلاۃ دیا گیا. آپ جبرائیل امین کے ساتھ گھاٹی میں تشریف لے گئے. جبرائیل امین نے وضو کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھ کر وضو فرمایا. اس کے بعد جبرائیل امین نے امامت کی اور ان کی اقتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اسلام کے ظہور کے بعد ہی سے صلاۃ کا سلسلہ شروع ہو گیا. آغاز اسلام اور آغاز صلاۃ میں کوئی درمیانی لمبا وقفہ نہیں رہا ہے. اصحاب سیر، مورخین اور محدثین اس پر متفق ہیں کہ اولین فریضہ صلاۃ ہے جو بہت ہی قلیل عرصے میں بعد از نبوت اور رسالت فرض فرما دیا گیا. ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کا ایک مظہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا ہے. حضرت ابو طالب نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے صاحبزادے علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمل میں مشغول ہیں، تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ علی، محمد جیسا کریں تم بھی ویسا کرتے رہو. سلسلہ صلاۃ کا یہاں سے شروع ہوا. ابتداءً صرف 3 نمازیں فرض کی گئی تھیں اور یہ 3 نمازیں بھی ایسی تھیں جو ان اوقات میں رکھی گئیں جو اوقات لوگوں کے چہل پہل کے، بازاروں میں آمد و رفت کے اور دن کے اوقات نہیں ہیں. یہ نمازیں رات کی نمازیں تھیں، سناٹے کی نمازیں تھیں جس وقت مظاہرہ نہ ہونے پائے. مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. ان اوقات میں کہ جب انسان دوسروں سے پوشیدہ ہو کر چھپ کر اللہ کی اس عبادت کو ادا کر سکتا ہے، اس وقت جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تھا اور کھل کر اللہ کی بندگی آپ نہیں کر سکتے تھے، اس وقت صرف انہی نمازوں کو فرض کیا گیا اور یہ سلسلہ سن 10 نبوی تک چلتا رہا. سن 10 نبوی تک یہی 3 نمازیں تھیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ادا کیا کرتے تھے. سن 10 میں طائف سے واپسی پر اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا اور اسی معراج کے واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن اور رات میں 5 اوقات کی نمازیں لازم کی گئیں، جس کی تفصیل اسراء اور معراج کے واقعے میں ذکر کی گئی ہے. ابتداءً 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آسمان پر گزرے اور ان کو یہ بات معلوم ہوئی
کہ امت مسلمہ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے عرض کرو کہ تخفیف کی جائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کی حضور میں درخواست تخفیف کی بار بار دیتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازوں پر اللہ تعالی کا فیصلہ صادر ہو گیا اور یہ فرما دیا گیا کہ لا يبدل القول لدی، اب ہمارے ہاں کوئی تبدیلی اس سلسلے میں نہیں ہوگی، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ 50، اور ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملا کرے گا۔ یہ 5 نمازیں فرض کی گئی، لیکن اس طرح فرض کی گئی کہ فجر کی 2 رکعت تھیں، ظہر کی 2 رکعت تھیں، عصر کی 2 رکعت تھیں، مغرب کی 3 رکعت تھیں، عشاء کی 2 رکعت تھیں، یعنی جتنی بھی 4 رکعت والی نمازیں ہیں سب اولاً 2 رکعت والی نمازیں تھیں۔ مغرب کی 3 رکعت کی نماز پہلے بھی اسی شکل میں قائم رہی، بعد میں ویسے ہی قائم رہی۔ فجر کی نماز 2 گانا تھی، اول سے ہمیشہ کے لیے اس کو 2 گانا ہی رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد 2 گانا نمازیں 4 گانا ہو گئیں۔ ظہر کی نماز 4 رکعت، عصر کی نماز 4 رکعت، عشاء کی نماز 4 رکعت ہو گئی۔ فجر علی حالہ قائم رہی، مغرب بھی علی حالہ قائم رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نماز فرض فرمائی، اور ابتداءً 3 اوقات کی نمازیں تھیں، اور اس کے بعد 5 اوقات کی نمازیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد نمازوں کی رکعات میں اضافہ ہوا، لیکن اقرت فی السفر وزید فی الحضر، یہ فرمایا انہوں نے کہ سفر میں ان کو اسی شکل میں برقرار رکھا گیا، یعنی 2 گانا ہی رکھی گئی، اور حالت حضر میں یعنی حالت اقامت میں 2 رکعتیں بڑھا دی گئیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سفر کی حالت میں اصلاً 2 ہی رکعتیں ظہر کی اور عصر کی اور عشاء کی فرض ہیں، 4 رکعتیں فرض نہیں ہیں کہ جن میں تخفیف کر دی گئی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف کا معاملہ پہلے ہی سے طے شدہ تھا، اس تخفیف کو برقرار رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 اوقات کی نماز ادا فرماتے تھے۔ جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے تو جماعت سے نماز ادا کرنے کی نوبت نہیں آ پاتی تھی، اور کسی مسجد کے قیام کا بھی الگ سے امکان نہیں تھا۔ مسجد حرام موجود تھی، نماز وہیں پڑھنا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تھے تو اس موقع پر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور بعض نمازیں جماعت کے ساتھ اس موقع پر پڑھ بھی لی گئیں، لیکن اس کا تسلسل قائم نہیں رہا۔ جب آپ قباء کی بستی میں تشریف لائے تو پھر سب سے پہلی فکر آپ کو یہ ہوئی کہ اللہ تعالی کے حضور میں اس عبادت کی خاطر ایک گھر بنایا جائے۔ قباء کی بستی میں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر انجام دی گئی، اور یہ مسجد جس کو قباء کی بستی میں تعمیر کیا گیا نماز کا مرکز بنی، عبادت کا مرکز بنی، اور پھر آگے دھیرے دھیرے مسجد کے احکامات کی تفصیلات آتی چلی گئیں، کیا کیا چیزیں مسجد میں درست ہیں، کیا کیا چیزیں نادرست ہیں، ان کی تفصیلات آتی گئیں۔ قباء کی بستی سے جب مدینہ منورہ آپ منتقل ہوئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلی فکر آپ کو وہاں پر بھی یہی لاحق ہوئی کہ ایک مسجد کی تعمیر کی جائے، جس کے لیے 2 یتیم بچوں کی زمین حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے خریدی گئی، اور اس میں مسجد کی تعمیر کی گئی، اور پھر وہ مسجد تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے جو بعد میں تعمیر ہوا تشریف لایا کرتے تھے، اور جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ عبادت جس کو مسجد نبوی میں اجتماعی طور پر ادا کیا جا رہا تھا آگے بڑھتی چلی گئی، اور اس کے احکامات آتے چلے گئے۔ ابھی 1 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ یہ فکر ہونے لگی کہ اس اجتماعی عبادت کو ادا کرنے کے لیے دعوت کس طرح دی جائے۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورے کیے گئے، اور مشوروں میں 3 رائے آئیں۔ ایک رائے یہ آئی کہ ناقوس لے لیا جائے، جس طرح عیسائی 2 لکڑیاں لیتے ہیں، قدیم زمانے میں اس کا رواج تھا،
सलीब की शक्ल में और एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर मारते हैं और इसके जरिए से अपने प्रेयर के वक्त का ऐलान करते हैं, हम भी ऐसे ही करें। एक और राय ये आई कि जिस तरह यहूदी भोंपू बजाते हैं और उसकी वजह से वो ऐलान करते हैं अपनी इबादत का, उसके जरिए से हम भी इस अमल को इख्तियार करें। एक और राय ये आई कि जिस तरह पारसी आग रोशन कर देते हैं और आग के शोले देखकर लोग समझते हैं कि वक्त इबादत आ गया और वो फिर आ जाते हैं, हम ये तरीका इख्तियार करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मशवरों में से किसी मशवरे को पसंद नहीं फरमाया। आप उम्मत का जो तशख्खुस और इम्तियाज कायम फरमाना चाहते थे, यहाँ वो तशख्खुस मजरूह हो रहा था, इसलिए आपने इसको कबूल नहीं फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी शख्स का इंतखाब करें और उसे मदीना मुनव्वरा की गलियों में नमाज के वक्त रवाना कर दें और फिर वो लोगों में जाकर ऐलान करे अस्सलातु जामिआ, अस्सलातु जामिआ, वो जाकर इस तरह ऐलान कर दिया करे और लोग फिर मस्जिद में इकट्ठा हो जाया करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को कबूल फरमा लिया और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस खिदमत पर मामूर किया गया कि वो वक्त नमाज निकले, मदीना मुनव्वरा की गलियों में जाएं और जाकर ये ऐलान करें। वो इस तरह ऐलान करते रहते थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि रात का वक्त था, अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी ने ख्वाब देखा कि एक शख्स नाकूस लिए हुए है, यानी सलीब की लकड़ियां लिए हुए है और उनको बेच रहा है। तो वो कहने लगे या अब्दुल्लाह अतबीउ हाज़ा नाकूस, ए अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम ये नाकूस बेच रहे हो? उस शख्स ने कहा कि तुम इसका क्या करोगे? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद ने कहा कि हम लोग इसके जरिए से अपनी नमाज के वक्त का ऐलान करेंगे। उस शख्स ने कहा कि हम इससे बेहतर बात तुम्हें बता देते हैं। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद ने कहा कि जरूर बताइए। बस उसके बाद फिर उसने ये अल्फाज अदा करने शुरू किए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्फाज अजान उसने दोहरा दिए। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी के दिल में ये अल्फाज बैठ गए, आंख खुली तो वो लपकते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, रात मैंने ये ख्वाब देखा और बस इस ख्वाब के बाद मेरी आंख खुल गई और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये ख्वाब बरहक है और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब किया और ये कहा कि बिलाल तुम अजान दो, और अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद को यह हुक्म फरमाया कि तुम अजान के कलिमात इनके सामने दोहराते चले जाओ। ये उन कलिमात को फिर अदा करते चले जाएंगे क्योंकि इनकी आवाज बुलंद है, तुम्हारी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद उनके बगल में खड़े हो गए और अजान के कलिमात अदा करने लगे और बिलाल उन्हीं कलिमात को बुलंद आवाज से अदा करने लगे। अजान के ये अल्फाज सुनना था कि लोग लपक लपक कर अपने घरों से निकल के आए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो ये हाल था कि इस तरह से घर से लपक के आए कि चादर भी ठीक से अपने जिस्म पे डाल नहीं सके, चादर घिसटती हुई मस्जिद नबवी में पहुंचे और ये अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में यही अल्फाज आज सुने। और फिर दीगर सहाबा आए, उन्होंने भी अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमने भी कुछ इसी तरह का ख्वाब देखा है कि एक शख्स ये अल्फाज अदा कर रहा है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे ख्वाब सब के सब अम्र हक पर मुत्तफिक हो गए हैं। यहां से सिलसिला अजान शुरू हुआ जिसकी फजीलत फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अल्फाज में बयान फरमाई कि मुअज्जिनीन क़यामत के दिन मुश्क अंबर के टीलों पर खड़े होंगे और उनकी गर्दनें सबसे ज्यादा बुलंद होंगी। खुदा ताला उनको इस दुनिया की अजान का ये बदला नसीब फरमाएगा कि क़यामत में मुश्क अंबर के टीलों पर खड़ा करके ये गोया ऐलान होगा कि ये अल्लाह के मुनादी थे जो इस दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए और बंदगी के लिए इंसानों को पुकारा करते थे और उनको दावत देते थे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ और आ जाओ कामयाबी की तरफ। औकात नमाज का जहां तक ताल्लुक है
ان کا سلسلہ اسراء و معراج کے واقعے کے بعد ہی سامنے آ گیا تھا۔ جس رات اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا، اس رات کی صبح گزری، جب دوپہر کا وقت ہوا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کعبہ مقدسہ کے دروازے کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے ان کی امامت فرمائی اور ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوئی۔ یہ نماز اس وقت پڑھی گئی تھی جبکہ سورج مائل بزوال ہوا تھا، وقت زوال ابھی شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے بقدر ہو گیا تو عصر کی نماز جبرائیل امین نے حضور کو پڑھا دی۔ پھر جیسے ہی سورج ڈوبا جبرائیل امین نے حضور کو مغرب کی نماز پڑھا دی۔ پھر جیسے ہی سرخی ڈوب گئی اور چھپ گئی شفق احمر، جبرائیل امین نے نماز عشاء پڑھا دی۔ اور اس کے بعد جیسے ہی فجر طلوع ہوئی، صبح کی پاؤں پھٹی، جبرائیل امین نے نماز فجر پڑھا دی۔ 5 نمازیں اس طرح اول وقت میں ہوئیں۔ اور اس کے بعد دوسرے دن پھر ایسا ہوا کہ ظہر کا وقت جب مثل اول کو پہنچا، یعنی وقت ایسا ہوا کہ اب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر تقریباً ہو گیا تو جبرائیل امین نے نماز ظہر پڑھائی۔ اور جب سایہ 2 مثل کے بقدر ہو گیا تو نماز عصر پڑھائی۔ اور اس کے بعد مغرب کی نماز اسی وقت پڑھا دی جو کل کا وقت تھا، یعنی جیسے ہی سورج ڈوبا اسی وقت نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز مؤخر کی، یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، عشاء کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روشنی خاصی پھیل گئی تھی، اسفار کا وقت ہو گیا تھا تو فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ 5 وقت کی نماز دوسرے دن میں ہوئی۔ اور اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا ھذا وقتک ووقت الانبیاء من قبلک والوقت فیما بین ھذین الوقتین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی نمازوں کا وقت ہے، آپ سے پہلے انبیاء کا بھی یہی وقت تھا، اور ان دونوں وقتوں کے درمیان وقت نماز رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو اوقات کے سلسلے میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی، اور وہ تبدیلی مغرب کے وقت میں ہوئی کہ جبرائیل امین نے تو دونوں دن مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے فوراً بعد پڑھائی تھی، لیکن مدینہ منورہ میں ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہ عرض کیا کہ حضور اوقات نماز کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میاں 2 دن ہمارے ساتھ رہو۔ 2 دن اس نے وہاں قیام کیا اور پھر آپ نے نمازیں پہلے دن اول وقت پڑھائیں، دوسرے دن نمازیں تاخیر سے پڑھائیں۔ مغرب کی نماز آپ نے اس وقت پڑھائی جبکہ شفق احمر غروب ہونے والی تھی، اس سے پہلے آپ نے مغرب کی نماز آخر وقت میں پڑھائی۔ نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے 2 منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین-کے، پن کوڈ نمبر 581320 انڈیا۔ ای میل کا پتہ بازگشت@bhatkalis.com۔